فرمایا کہ فتنوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں ایک صورت عطا فرمائی کہ اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھو اور کہو اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. اب سوال یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ سیدھا راستہ فتنوں کے اس وقت میں کیا ہے، اس پر میں نے ایک دو باتیں صرف عرض کر دی. اگر بات یہیں تک رہتی پھر بڑا مسئلہ بن جاتا. میں اپنے راستے کو صراط مستقیم کہتا، آپ اپنے راستے کو صراط مستقیم کہتے، دوسرا آدمی اپنے راستے کو صراط مستقیم کہتا. اللہ نے دوسرا احسان فرمایا کہ صراط مستقیم کو بھی متعین کر دیا. صراط الذین، سارے بولیں گے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. ابھی میں تقریر کا آغاز نہیں کر رہا. صراط الذین، صراط القرآن نہیں کہا تاکہ کوئی قرآن کا نام لے کر جھوٹ نہ بول سکے. صراط الحدیث نہیں کہا تاکہ حدیث کا نام لے کر جھوٹ نہ بول سکے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، لوگوں کا راستہ. راستے بہت ہوں گے لیکن لوگوں کو دیکھنا. کون سے لوگوں کو؟ انعمت علیہم. سڑکیں 20 جا رہی ہوں گی، ہر ایک کا نام قرآن و سنت ہوگا، مگر ہر ایک نے اس کا نام صراط مستقیم رکھا ہوگا. مگر اس سڑک پر چڑھنا صراط الذین انعمت علیہم، جس پر وہ لوگ چل رہے ہوں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. ہے توجہ آپ کی؟ ماشاءاللہ. جس پر وہ لوگ چل رہے ہوں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یا اللہ تیرا انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. پہلے نمبر پر کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام. انعم اللہ، جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ان میں پہلے لوگ انبیاء ہیں. انعام کیا ہے؟ علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کسی انسان کو یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو کیا کہہ دے؟ رضی اللہ. کیونکہ ہر آدمی محنت اس لیے کر رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اور یہ انعام رضی اللہ. پتہ ہے اہل جنت کو سب کے بعد ملے گا. جنتی جب تمام مشکلات گزار کے، پل صراط گزار کے جنت میں پہنچ چکا ہوگا، نعمتوں کا وارث بن چکا ہوگا، پھر اللہ پوچھیں گے کسی چیز کی تمنا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کسی چیز کی تمنا نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. جب تینوں مرتبہ جواب دے دے گا پھر اللہ فرمائیں گے رضی اللہ. جب یہ کہے گا نا رضی اللہ تو پھر جب اللہ فرمائیں گے نا رضی اللہ تو جنت میں کوہرام مچ جائے گا. اللہ پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا؟ اہل جنت کہیں گے اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے، جو لذت تیرے رضی اللہ کہنے میں ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے. تو اللہ کا انعام انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری دنیا پر جو سب سے بڑا انعام ہے وہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. وہ صدیقین کی جماعت ہے اور اس جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے. بہت توجہ چاہوں گا. کون ہے؟ ذرا توجہ میری طرف رہے گی. کون ہے؟ جماعت صحابہ کرام. صحابہ کرام کے بارے میں
پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، محمود کوٹ میں بھی پہلے عرض کر چکا ہوں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا مجلس مبارک کو پایا ہو اور پھر اسی پر اس کی موت بھی واقع ہوئی ہو۔ اگر اس پر موت واقعہ نہیں ہوئی پھر صحابی نہیں۔ صحابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی ہو، تب صحابی کہلائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، انعم اللہ، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالی کا انعام ہے، جی انعام، سارے بولیں گے، انعام، جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے، اور انعام ہے اللہ کی رضا، اور وہ رضا صحابہ کرام کو سب سے پہلے ملی۔ جہاں جنتی کی انتہا گویا ہے وہاں سے صحابی کی ابتدا ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا اور مختصراً عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام یہ حضور علیہ السلام کی درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، حضور علیہ السلام کیا ہیں، ان کو ہمارے لیے کیا بنایا گیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، آپ کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، آپ ہیں بہترین نمونہ۔ خدا آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور نمونہ بن کر آئے ہیں، اور یہ نمونہ پھر صحابہ کرام نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگیوں کے مطابق ڈھالی ہے۔ اس بات کو قاری طیب صاحب نے عجیب انداز میں لکھا ہے، کہا حضور علیہ السلام سورج ہے، کیا ہے؟ سورج، آپ علیہ السلام کیا ہے؟ اور صحابہ فضا ہیں۔ سورج کی جب روشنی ظاہر ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ فضا پر۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نیلا آسمان، یہ نیلا فضا کا رنگ ہے۔ تو سورج کی روشنی سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ فضا پر۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے کیا چیز ہے؟ فضا۔ ذرا غور فرمائیے، ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو اصل میں ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، کیا چیز ہے؟ فضا۔ اب سورج کی روشنی پڑتی ہے فضا پر، مگر فضا سورج کی روشنی کو اپنے اندر اس طرح جذب کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے اور نظر سورج آتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں، نظر کیا آتا ہے؟ فضا اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے اور نظر کیا آتا ہے؟ سورج آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں، روشنی پڑی اصحاب رسول پر، اصحاب رسول نے اپنے آپ کو مٹا دیا اور روشنی کو اپنے اندر اس طرح جذب کیا کہ اب صحابہ نظر نہیں آتے، ہم دیکھتے ابو بکر کو ہیں، صداقت محمد کریم کی نظر آتی ہے، ہم دیکھتے فاروق اعظم کو ہیں، عدالت محمد کریم کی نظر آتی ہے، ہم دیکھتے عثمان غنی کو ہے، سخاوت محمد کریم کی نظر آتی ہے، ہم دیکھتے علی المرتضیٰ کو ہے، شجاعت محمد کریم کی نظر۔ صحابہ فضا ہے، صحابہ نے حضور کے رنگ کو اپنے اندر لیا ہے توجہ آپ کی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ پر حضور کا رنگ چڑھا۔ اب توجہ کرنا، حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نمونہ بنا کر، حضور علیہ السلام نمونہ بن کے تشریف لائے، اعلیٰ اخلاق کے پیمانے پر تھے، وہ اخلاق صحابہ کرام نے اپنے اندر لیا۔ جب صحابہ کرام نے اس اخلاق کو اپنے اندر لے لیا تو ان صحابہ نے اپنے آپ پر اتنا رنگ چڑھایا کہ خلاق عالم کو یہ اتنے پسند آئے کہ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صحابہ کرام کی جماعت ہم نے تمہیں خرید لیا ہے،
بات سمجھ میں آئی؟ نمونہ رنگ اتنا چڑھا، رنگ صحابہ کرام پر اتنا چڑھا کہ خلاق عالم نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم نے تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، ہم نے تمہاری جانوں کو بھی خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں ہم نے تمہیں خرید لیا ہے۔ صرف خرید نہیں لیا بلکہ ہم نے تمہیں آنے والے نسلوں کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہم نے تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے مقتدا اور رہنما بھی بنا دیا۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اب جو غیر سبیل المؤمنین پر چلے گا یعنی اصحاب رسول کا جو راستہ چھوڑے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہنم میں جائے گا، گویا کہ جنت کا راستہ اصحاب رسول کا راستہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس سے صحابہ تربیت گاہ میں اس لیے ایک بات کہنا چاہوں گا، آج لوگ تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں اور اصحاب رسول پر بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ ہے توجہ آپ کی؟ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، عنوان تو آپ کا بڑا اچھا ہے، اصحاب رسول کی تعریف تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر تاریخ کے ان اوراق کو کہاں لے جائیں؟ تاریخ جو اصحاب رسول کے بارے میں کہہ رہی ہے اس کو کہاں لے جائیں؟ اس پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات میری